اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ پر اپنا خاص فضل و کرم بنائے رکھے اور آپ کو اپنی نعمتوں میں سے بہترین عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ رب العزت صدقہ کرنے کا کس حد تک اجر عطا فرماتے ہیں۔ مزید یہ کہ اگر ہماری آمدنی قلیل ہے، ہمارا گزارا ہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے اور ہم اس قابل نہیں کہ صدقہ کر سکیں، لیکن صدقے کے اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں صدقہ کیسے کرنا چاہیے؟ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری اب سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے آئندہ آنے والی اچھی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم سے مصیبت پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ ایک بہت مشہور قول ہے کہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، ہر مصیبت کو دور کر دیتا ہے، ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کا اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا اجر ہے کہ جو ناقابل بیان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اس کا 10 گنا اجر دنیا جبکہ 70 گنا اجر آخرت میں ملتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کھجور صدقہ کرے، ذرا تصور کیجئے کہ ایک کھجور کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہمارے ہاں یہ کچھ بھی تصور نہیں کیا جاتا، اور یہ اس کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم کس قدر کھجور ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی، لیکن اس کا اجر و ثواب کس قدر ہے۔ تو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کھجور صدقہ کرے تو اس کا اجر ایسے ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کے لیے جس نے اس کھجور کو صدقہ کیا تھا نیکیوں کا پہاڑ لایا جائے گا۔ تو بندہ اللہ رب العزت سے فرمائے گا کہ اے میرے پروردگار، یہ میرے اعمال کیسے ہیں؟ میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو نے خالصتاً میری رضا کے لیے، یعنی کہ دکھاوے کے لیے نہیں، جس میں دکھاوے کا ذرا بھی تصور نہیں تھا، خالصتاً تو نے میری رضا کے لیے یہ کھجور صدقہ کی تھی، تو میں نے اسے پال پال کر نیکیوں کا پہاڑ بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے صدقے کی فضیلت۔ ایک اور روایت میں جو کہ ترمذی سے ملفوظ ہے، ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا فرمایا تو وہ ہلنے لگی، پھر اللہ رب العزت نے پہاڑ کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین کو تھامے رہے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں نے پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور وہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اے خالق کائنات، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں، لوہا پہاڑ سے بھی سخت ہے۔ پھر عرض کی کہ اے میرے پروردگار، اے اللہ، لوہے سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں، آگ لوہے سے بھی سخت ہے۔ پھر عرض کی، اے میرے پروردگار، آگ سے سخت بھی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں، پانی ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر عرض کی، اے میرے پروردگار، پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں، ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اے میرے پروردگار، کیا ہوا سے سخت بھی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، ہوا سے سخت ہے وہ شخص جو اس طرح صدقہ کرے، مطلب کہ صدقے کا اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت میں اللہ رب العزت اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان اقسام میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صدقہ اس طرح کریں کہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو کہ وہ صدقہ کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کے اقربا کو بھی پتہ نہ ہو، اس کے عزیز و اقارب کو بھی پتہ نہ ہو، وہ اس طرح سے صدقہ کرے۔ بہتر یہی ہے کہ اس طرح صدقہ کیا جائے کہ صدقہ کرنے والے کو بھی معلوم نہ ہو، اگر یہ پاسبل ہو تو اس طرح صدقہ کیا جائے تاکہ لینے والے کو بھی پتہ نہ لگے کہ ہماری امداد ہوئی کس طرح ہے۔ مطلب گھر کے اوپر سے کوئی چیز پھینک دیں یا گھروں کے باہر کوئی چیز رکھ کے دروازہ کھڑکھڑاتے تاکہ چیز ان تک پہنچ بھی جائے اور انہیں معلوم بھی نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت ایسے صدقے کو بہت پسند کرتے ہیں جو کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اس کی مثال ایسے دی گئی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو۔ اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، اگر ہمارا مقصد دکھاوا ہوگا تو ہمیں اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ہے صدقے کی فضیلتیں، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صدقے کی کس قدر فضیلت ہے۔
لیکن یہاں ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم صدقہ کرنے کے قابل نہیں، مطلب اگر ہمارے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ صدقہ کریں، لیکن اس کے اجر و ثواب کو سن کر ہمارا دل چاہتا ہے کہ صدقہ کیسے کریں، ایسا کون سا عمل کریں جسے ہمیں صدقے کا ثواب بھی مل جائے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن آدمی پر ایک صدقہ ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس مال کہاں ہے کہ ہم صدقہ کریں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کے دروازے بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر نیکی کا حکم دینا صدقے میں شامل ہے، بہرے شخص سے بلند آواز سے بات کرنا، برائی سے روکنا، برائی سے منع کرنا، کسی اندھے شخص کو راستہ بتانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور کسی ضرورت مند کی جتنی ہو سکے جیسے ہو سکے مدد کرنا۔ یہ ہیں ہمارے عمل جو کہ ہمیں کرنا پڑیں گے۔ اور کچھ خواتین جو کہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، جن کی زندگی میں کوئی ایسے لوگ نہیں آتے کہ جن سے وہ صدقہ کر سکے، تو ان کا بہترین صدقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر کوئی یہ بھی کہہ دے تو یہ بھی صدقہ کرنے میں شامل ہو جائے گا، اور قیامت میں اس کا اجر بھی ہمیں ہزارہا گنا انشاءاللہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم دن میں کوئی بھی صدقہ نہیں کر سکتے تو یہ کلمات کہہ دینے سے بھی ہمیں صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسے کپڑے یا غیر استعمال چیزیں ہیں جو کہ آپ کے استعمال میں نہیں، آپ کے بچے نہیں پہنتے، آپ کے لیے وہ چیز بیکار ہے، تو اس کو پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور کو دے دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، لیکن جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو، یہ بھی آپ کا صدقے میں شامل ہو جائے گا، اور اس طرح آپ کو صدقے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی مفلر، کوئی ٹوپی، کوئی رومال وغیرہ کسی کو دے دیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں کی چھتوں پر آپ پیالے رکھ دیں جس کے اندر تھوڑا باجرہ ڈال دیں، تھوڑا پرندوں کے لیے پانی ڈال دیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، تو کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ ضرور کیجیے گا، ہم جس حد تک ہو سکے آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔